السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا اسحاق بن ابراہیم سمع محمد بن فضیل عن اسماعیل عن قیس کان عطاء البدریین خمسة آلاف وقال عمر لو فضلنهم على من بعدهم۔ کتاب المغازی کے 12ویں باب کی احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج کے سبق میں کتاب المغازی کا 12واں باب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ یہ آج حدیث نمبر 4022 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سند کے ساتھ یہ روایت کی ہے کہ اسماعیل روایت کرتے ہیں قیس سے، اور قیس کہتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کا عطیہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور زندہ رہ گئے تھے، ان کا عطیہ 5,000 تھا، یعنی ان کے لیے یہ عطیہ متعین کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ آگے عمر فاروق کہتے ہیں لو فضلنہم علی من بعدہم، میں بدری صحابہ کرام کو فضیلت دوں گا، ترجیح دوں گا ان لوگوں پر جو ان کے بعد ہیں، یعنی غیر بدری ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے بدری غیر بدری صحابہ کرام کے لیے عطیات متعین کیے تھے، اس کی تفصیل تھوڑی سی یہ ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، مالک بن اوس روایت کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ اعطى المہاجرین 5,000 والانصار 4,000 وفضل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعطى كل واحدۃ 12,000، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین کو 5,000 عطیات دیے۔ یہ سالانہ عطیہ ہے، یعنی یہاں عطیہ سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد وہ غزوات میں جو خمس وغیرہ ملتا وہ نہیں ہے، بلکہ یہ سالانہ عطیہ ہے۔ ہر سال یہ عطیہ عمر فاروق دیتے تھے، اور عمر فاروق کے زمانے سے سلسلہ بعد تک باقی رہا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین کو، جس میں بدری صحابہ بھی تھے، 5,000 دیا، اور انصار کو 4,000، یعنی 4,000 دینار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں زندہ رہ گئی تھیں، ہر ایک کو 12,000 سالانہ عمر فاروق دیتے تھے، اور یہ سلسلہ بعد تک قائم رہا۔ یہاں اس کو جو مناسبت ہے غزوہ بدر سے کہ کان عطاء البدریین، اور ان بدریین میں مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں۔ آگے کی روایت ہے قال حدثني اسحاق بن منصور
قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبیر عن ابیہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور وذلك اول ما وقر الایمان فی قلبی. یہ اس ٹکڑے کو بظاہر غزوہ بدر سے مناسبت نہیں ہے، لیکن ہے مناسبت. دیکھیے ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں محمد بن جبیر سے. یہ محمد بن جبیر بن مطعم بن عدی، کیا نسب ہے؟ محمد بن جبیر بن مطعم بن عدی. تو محمد بن جبیر اپنے باپ جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے. مغرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، مفصل کی چھوٹی صورتیں، قصار مفصل، لیکن کبھی کبھی بڑی صورت بھی پڑھتے تھے. تو جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پڑھ رہے تھے مغرب میں سورہ طور. وذالک اول ما وقر الایمان فی قلبی، اور یہ ایسا پہلا موقع ہے کہ میرے دل میں ایمان جاگزی ہو گیا، پیوست ہو گیا. اور معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد جبیر بن مطعم مسلمان ہو گئے تھے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے. ھذا حینما جاء جبیر الی المدینہ فی اسارى بدر. جب جبیر بن مطعم مدینہ آئے تھے بدر کے قیدیوں میں شامل ہو کر، اس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا تھا. تو اس طرح سے اس واقعہ کو غزوہ بدر سے مناسبت ہو گئی کہ جبیر بن مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب وہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ مدینہ آئے تھے. آگے کی روایت ہے وعن الزہری عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ ان النبی قال فی اسارى بدر لو كان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنہ لترکتهم له. ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں محمد بن جبیر بن مطعم سے، اور محمد اپنے باپ جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور مجھ سے بات کرتے ان گندے لوگوں کے بارے میں، یعنی جو کفار و مشرکین قیدی ہو کر کے آئے ہیں، آپ نے ان کو کہا ہؤلاء نتنا، جو عقید و فکر اور عمل کے اعتبار سے گندے تھے. ان نتنا فعلا کے وزن پر ہے، یہ جمع ہے. ناتنون کے معنی ہوتے ہیں گندا، نجس. تو آپ نے کہا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور مجھ سے بات کرتے ان گندے لوگوں کے بارے میں تو میں انہیں چھوڑ دیتا بغیر فدیہ کے، لیکن آپ نے فدیہ لیا. یہ مطعم بن عدی کا کیا احسان آپ کے اوپر تھا؟ کیا آپ اس کا احساس رہا؟ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ تاریخ و سیرت پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے لوٹے تھے، سیرت نبی میں ذکر آتا ہے کہ آپ مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف گئے اور طائف والوں نے آپ کو زد و کوب کیا، مارا پیٹا. تو جب طائف سے لوٹے تو فدخل فی جوار مطعم بن عدی، تو آپ کی ملاقات راستے مطعم بن عدی سے ہو گئی. مطعم بن عدی
ایک شریف النفس آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ کہاں گئے تھے آپ؟ کہا کہ مجھے میرے وطن والے رہنے نہیں دیتے ہیں۔ کہا کہ چلیے میں اپنی پناہ میں دے کر کے آپ کو مکہ میں رہنے دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ میں داخل ہو کر کے مکہ میں آئے تھے۔ گویا طائف سے واپسی میں دوبارہ مکہ میں آپ کا ورود، دوبارہ مکہ میں آپ کا رہنا، یہ مطعم بن عدی کی پناہ دینے کا نتیجہ تھا، یہ احسان تھا مطعم بن عدی کا۔ اس لیے آپ نے کہا کہ اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتے تو یہ اس وقت زندہ نہیں تھے غزوہ بدر کے موقع پر، اس لیے کہ ان کی وفات غزوہ بدر سے پہلے ہو چکی تھی، اور ان کی وفات جب ہوئی تھی تو ان کی عمر 90 سال سے کچھ زائد تھی، کافی بوڑھے ہو گئے تھے۔ اور آگے کی روایت ہے وقال اللہ یحییٰ بن سعید عن سعید المسیب وقعت الفتنة الأولى یعنی مقتل عثمان فلم تبق من اصحاب بدر احدا ثم وقعت الفتنة الثانية یعنی الحرة فلم تبق من اصحاب الحدیبیہ احدا ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس تباخ۔ اس روایت میں سعید بن مسیب نے 3 فتنوں کا ذکر کیا ہے، اور درمیان میں اصحاب بدر کا تذکرہ آ گیا ہے۔ تو کہتے ہیں سعید بن مسیب کہ اسلامی تاریخ میں 3 فتنے بڑے اہم ہیں۔ پہلا فتنہ واقع ہوا یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتنہ۔ تو اس فتنہ نے اصحاب بدر میں سے کسی کو نہیں چھوڑا، یعنی وہ فتنہ جب ہوا ہے تو تمام بدری صحابہ وفات پا چکے تھے۔ اور معلوم ہے کہ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا ہے۔ اس کے بعد تیسرا فتنہ ہوا یعنی فتنہ حرہ کہتے ہیں سنگستان کو۔ یہ فتنہ ہوا تھا یزید بن معاویہ کے زمانے میں، جب یزید رحمہ اللہ کی حکومت مکمل ہو گئی تھی تو کچھ باغیوں نے مدینہ میں پناہ لے لیا تھا، اور مدینہ پر اسلامی فوج نے حملہ کیا تھا اور بڑا نقصان ہوا تھا مدینہ کا ان بلوائیوں اور باغیوں کی وجہ سے۔ تو یہ فتنہ عہد یزید میں ہوا تھا، یعنی یزید رحمہ اللہ کے زمانے میں فتنہ ہوا تھا۔ اس کو فتنہ حرہ کہتے ہیں۔ فتنہ حرہ کے تعلق سے بڑی مبالغہ آرائیاں بھی ہیں، اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن ان مبالغہ آرائیوں سے بچتے ہوئے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ فتنہ حرہ کے سلسلے میں مولانا ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت الملوکیت میں اسلامی تاریخ کو بدنما کرنے کے لیے یہ بات کہہ دی شیعوں کی زبان میں کہ واقع حرہ میں 5,000 خواتین ملت اسلامیہ حاملہ ہوئی تھی۔ سفید جھوٹ ہے، اس وقت مدینہ کی آبادی 5,000 تھی ہی نہیں، جس میں بوڑھے، بچے، بچیاں، عورتیں تھیں، اور شیعوں کی زبان بولتے ہوئے مولانا ابوالعلا مودودی نے 5,000 خواتین ملت اسلامیہ کو حاملہ بنا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے گندے طرز فکر سے بچائے۔ بہرحال یہ دوسرا فتنہ واقع ہوا یزید رحمہ اللہ کے زمانے میں، فلم تبق من اصحاب الحدیبیہ احدا۔ تو حدیبیہ میں جو لوگ شریک تھے ان میں سے کوئی صحابی نہیں باقی بچا اس کے بعد۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واقع حدیبیہ ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں پیش آیا ہے، آگے اس کی تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد تیسرا فتنہ واقع ہوا، اسلامی تاریخ کا تیسرا فتنہ۔ یہ فتنہ کون سا فتنہ ہے؟
یہ سید المسیب نے اس تیسرے فتنے کی نشاندہی نہیں کی. تو تیسرے فتنے سے مراد یہ لعلہ فتنۃ خروج ابی حمزہ الخارجی، یہ ابو حمزہ خارجی کی بغاوت کا فتنہ ہے. اور یہ فتنہ ہوا تھا مروان بن محمد بن مروان بن حکم کے زمانے میں سن 130 ہجری میں. یہ جو فتنہ تھا ابو حمزہ خارجی کی بغاوت کا، تو یہ فتنہ کب واقع ہوا ہے؟ یہ فتنہ مروان بن محمد بن مروان بن حکم کے دور خلافت میں سن 130 ہجری میں فتنہ واقع ہوا ہے. اور تو ثم وقعت الفتنۃ الثالثہ فلم ترتفع، تو وہ فتنہ ختم نہیں ہوا. اس کے بعد پھر اس طرح کے فتنے اسلامی تاریخ میں برپا ہوتے رہے. وللناس تباخ، یہ تباخ کا معنی ہوتا ہے التباخ السمن والقوہ، موٹاپا اور طاقت. میں یہاں ترجمہ کر سکتا ہوں، اور لوگوں کے اندر آسودہ حال ہی رہی، یعنی دنیا کے مال و دولت کے حساب سے لوگوں میں بڑی آسودہ حال ہی رہی. یہ تو ثم وقعت الفتنۃ الثالثہ، تو اس میں جو جملہ ذکر کیا گیا ہے فلم تبق من اصحاب بدر احدا، اس ٹکڑے کو باب سے مناسبت ہے. اور آگے کی روایت ہے، یہ قال الامام البخاری حدثنا الحجاج بن منہال قال حدثنا عبداللہ بن عمر النمیری قال حدثنا یونس بن یزید قال سمعت الزہری قال سمعت عروۃ بن الزبیر وسعید بن المسیب وعلقمۃ بن وقاص وعبید اللہ بن عبداللہ عن حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل حدثنی طائفۃ من الحدیث قالت فاقبلت انا وام مستہ فاقبلت انا وام مستہ فعثرت ام مستہ فی مرتها فقالت تعس مستہ فقلت بئس ما قلت تسبین رجلا شہد بدرا فذکر حدیث الافک. اس میں جو بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگایا تھا عبداللہ بن ابی منافق نے، اور جس سے بعد مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے، یہ واقع افک مشہور واقعہ اسلامی تاریخ کا ہے. یہ واقع افک پیش آیا ہے غزوہ بنو المصطلق سے واپسی میں سن 5 ہجری میں یا سن 6 ہجری میں. سیرت نگاروں کے اختلاف ہے. اس واپسی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو اسی پس منظر میں اس بات کو سنیے. یہ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں نے سنا عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص، عبداللہ بن عبداللہ سے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقع افک، یعنی ان لوگوں نے افک کا واقعہ ذکر کیا ہے. کل حدثنی طائفۃ من الحدیث، ہر ایک نے اس واقعے کے ایک ایک حصہ ذکر کیا ہے. اور آگے واقع افک کا تذکرہ آئے گا بڑی تفصیل کے ساتھ. تو عائشہ کہتے ہیں کہ انہی دنوں کی بات تھی کہ میں اور ام مستح باہر نکلی. ان دنوں مدینہ میں بیت الخلاء نہیں بنا تھا، ٹوائلٹ بیت الخلاء گھروں میں نہیں بنا تھا. تو عورتیں شام کو باہر جاتی تھیں پاخانے کے لیے. تو کہتی ہیں عائشہ کہ میں نکلی اور ام مستح، یہ مستح بن اثاثہ ایک صحابی ہیں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ احسان و فضل کا معاملہ کرتے تھے. تو مستح بھی عبداللہ بن ابی
نے جو الزام لگایا تھا عائشہ پر، مستح ہیں، حسان بھی ثابت ہیں، اور بھی ایک صحابیہ ہیں غالباً حمنہ بنت جہش ہیں، یہ متاثر ہو گئی تھی۔ تو انہی دنوں عائشہ کہتے ہیں کہ میں نکلی مستح فمرت فعثرت مستح فی مرتیا، یہ عثرت نصرہ ضربہ سمیہ کرما سے آتا ہے، عثیراً و عثاراً گرنا پھسلنا، اور مرت کے معنی چادر جمع مرود۔ مستح اپنی چادر میں پھنس کر گر گئی تو ان کی زبان سے نکل گیا تیسا مستح تباہ ہو جائے۔ مستح کی میں یہ سمجھتی تھی کہ مستح نے جو عائشہ کی الزام تراشی سے متاثر ہو کر کے موقف اختیار کیا ہے، یہ اسی کی نحوست ہے کہ میں اپنی چادر میں پھنس کر کے گر گئی ہوں، تو زبان سے نکل گیا ماں کے تیسا مستح۔ اچھا، عائشہ کو اب تک خبر نہیں تھی جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا، جو پیش آیا۔ عائشہ کہتی کہ میں نے کہا کہ بے ایسا معقول تھے، بہت غلط بات تم نے کہی ہے، تسبین رجلا شہد بدر، تم ایک ایسے شخص کو برا بھلا کہہ رہی ہو جو غزوہ بدر میں حاضر تھا۔ بس اس ٹکڑے کو بابن سے مناسبت ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے تسبین رجلا شہد بدر، اور اس کے بعد پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی ہے۔ یہاں پوری حدیث ذکر کرنا مقصد نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مستح نے جب مستح کو کوسا، برا بھلا کہا، جب چادر میں پھسل کے گر گئی تو تیسا مستح جب کہا تو عائشہ نے ٹوکا کہ یہ کیا بات ہوئی، معلوم ہے مستح حاضرین بدر میں سے ہیں، تسبین رجلا شہد بدر، فذکر حدیث الافک۔ آگے کی روایت ہے، یہ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح بن سلیمان بن موسیٰ بن عقبہ عن ابن شہاب قال حاضی مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابن شہاب زہری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر کیا ہے اور پوری حدیث ذکر کی، اس میں بتایا کہ غزوہ بدر کے موقع پر، یہ واقعہ غزوہ بدر کے موقع پیش آیا تھا، پہلے بھی ذکر آیا ہے کہ جب غزوہ بدر میں کفار و مشرکین کو ڈال دیا گیا تھا ایک بدبودار کنویں میں، تو آپ نے مخاطب ہو کر کے ان سے کہا تھا کہ کیا تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچ پایا؟ بھئی ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچ پایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کامیابی دے دی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ یلقیم، اور آپ کفار و مشرکین پر بات ڈال رہے تھے، ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا پا لیا تم نے جو تم سے رب نے وعدہ کیا تھا؟ یہ اس کا تعلق غزوہ بدر سے ہے، اسی سے مناسبت ہے۔ قال موسیٰ قال نافع قال عبداللہ قال ناس من اصحاب رسول اللہ، آپ کے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ کن لوگوں نے کہا تھا؟ عمر فاروق نے اور بعض صحابہ کرام نے۔ عمر فاروق کا ذکر پہلے آیا ہے، آپ ایسے لوگوں کو آواز دے رہے ہیں جو مردہ ہیں، تو فرمایا اللہ کے رسول نے ما انتم باسماء لما قلتم منہم، تم لوگ یہ جو لوگ وہ سن رہے ہیں ان سے زیادہ تم لوگ سننے والے نہیں ہو۔ یہ سماع موتا پر میں بحث کر چکا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا سکتا ہے۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں فجمیع من شہد بدر من قریش، تمام کے تمام جو غزوہ بدر میں حاضر تھے قریش میں سے، یعنی مہاجرین میں سے، ممن ضرب لہ، ان لوگوں میں سے جن کو حصہ لگایا گیا تھا، 81 رجلا، یعنی یہ جن لوگوں کے لیے حصہ لگایا گیا تھا وہ کتنے لوگ تھے؟ یہ 81 لوگ تھے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ فرمایا، کہا زبیر نے قسمت سہمانہم فکانوا 100، ان کے حصے بانٹے گئے وہ 100 تھے، واللہ عالم۔ شاید یہ عدد کے بارے میں شک ہو گیا ہے،
میں ذکر کر چکا ہوں کہ شرکائے بدر 313 یا 314 یا 317 سے تھے. ان میں مہاجرین کی تعداد 82 یا 83 یا 87 تھی. بقیہ انصار کے لوگ تھے. یکسر قبیلے اوس کے 117 قبیلے خزرج سے تھے. دیکھیے الرحیق المختوم. اور آگے کی ایک روایت ہے، یہ حدثنی ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام عن معمر عن ہشام بن عروہ عن ابی عن الزبیر قال ضربت یوم البدر للمہاجرین ب100 سہم، یعنی غزوہ بدر کے دن مہاجرین کے لیے 100 حصے لگائے گئے تھے. جو شریک تھے غزوہ بدر میں مہاجرین، تو یعنی جو مکہ سے آنے والے لوگ، ان کے 100 حصے لگائے گئے تھے. اس میں اصل میں اگرچہ ان کی تعداد جیسا کہ میں نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ 86 تھی، لیکن اگر عذر کی وجہ سے کوئی شخص حاضر نہیں ہوا فسیرہ کمن شہیدہ وانما کانوا 84، یعنی مہاجرین کی تعداد 84 یا 86 تھی زیادہ سے زیادہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی جو کسی عذر کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، آپ نے ان کو غزوہ بدر میں حاضرین کا درجہ آپ نے دیا تھا. مثال کے طور پر عثمان بن عفان بھی ایسے ہی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تم اپنی بیوی یعنی میری بیٹی جو بیمار چل رہی ہیں ان کی دیکھ بھال کرو. بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.